آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بابرکت درود پاک دے نال آغاز کرے رہے کیوں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جہدے وچ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے کثرت دے نال درود پاک پڑھنا چاہیے. کیوں یہ واسطے کہ جی آیت درود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ بے شک اللہ تو دے فرشتے نبی پاک صاحب الراق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو درود بھی دے دیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والو تو سبھی درود سلام خوب پڑھا کرو بھیجا کرو. تفرمین کی آیات مبارکہ جہدے وچ حکم دیتا گیا مومنے کو کہ تساں درود پاک تے درود سلام پڑھو. یہ آیات مبارکہ ہی شعبان المعظم دے مہینے دے وچ نازل تھی. لہذا ساکو کی مہینے دے وچ زیادہ تو زیادہ نبی پاک صاحب الراق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک کے نذرانے پیش کرنے چاہیے. شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے اور برکت والا عظمت والا فضیلت والا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے شعبان الشہر و رمضان الشہر اللہ. شعبان الشہر و رمضان الشہر اللہ کہ شعبان میرا مہینہ ہے تے رمضان اللہ دا مہینہ ہے. تے او مہینے دی کیا بات ہوسی, او مہینے دی کیا شان کیا مقام مرتبہ دے کیا فضیلت ہوسی جو مہینے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مہینہ آکے کہ شعبان میرا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے. کہ انہیں کیا خوب آکے کرم کرینا حضور دا ہے, کرم کرینا حضور دا ہے, کل خزینہ حضور دا ہے, کرم کرینا حضور دا ہے, کل خزینہ حضور دا ہے, منگو حیدر مہینے وافی کہ اے مہینہ حضور دا ہے, اے مہینہ حضور دا ہے. ای مہینے دے وچ جو رب کے لئے منگسو رب تعالی عطا فرمیسی. کیوں رب اپنے محبوب کی طرف دے دے, رب محبوب کی طرف دے دے, محبوب دی جو رضا ہوئے رب دی بھی رضا ہوتی. کل کائنات کل مخلوق رب دی رضا چاہتی ہے لیکن رب ہو کے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی رضا چاہتے ہیں. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے کہ رجب جو ہے نا او بیج بوان دا مہینہ ہے, تے شعبان آبیاری دا مہینہ ہے, تے رمضان پھل کھاون دا مہینہ ہے. تئی ماہ مقدس دی عظمتہ فضیلتہ بہت زیادہ ہے. کیوں کہ یہ مہینے دے وچ ایک ایج ہی رات آدھی ہے. تئی ماہ مقدس دی عظمتہ فضیلتہ بہت زیادہ ہے. کیوں کہ یہ مہینے دے وچ ایک ایج ہی رات آدھی ہے کہ جس ٹائم سورج غروب تھی ویلے ہوں ویلے رب تعالی اپنی شیان شان آسمان دنیا دے تے تجلی فرمے دے, تجلی فرما کے رب فرمے دے ہے کوئی بخشش منگن والا کہ میں کو بخش دیواں, ہے کوئی رزق منگن والا کہ میں کو رزق دیواں, ہے کوئی بیماری کو شفا منگن والا کہ میں کو شفا عطا کر دیواں, ہے کوئی میرے کے لیے منگن والا, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں انہی توبہ قبول کر دینا. حدیث پاک کے نادے مغرب خدا کے سویر تک اے رب تعالیٰ دی رحمت دی آوازاں اے نداواں آنے میں رہنے اتھا تک کہ فجر تھی ملیے. تو میرا وجدان ایو آدے, میرا ذوق ایو آدے کہ رب تعالیٰ نے ایک امت مصطفیٰ کو, کیونکہ رب تعالیٰ کو اپنا پیارا محبوب بہت پسند بہت محبوب ہے, تہی واسطے اون دی امت بھی رب کو محبوب دے پسند ہے, محبوب دے پسند ہے. ہی واسطے رب تعالیٰ ایک امت کو اے بہانے دے نال اے موقع عطا فرمے دے, اے موقع عطا فرمے دے تاکہ اے امت اے دنیا دے وچ انہاں راتی دے وچ اپنے رب کو راضی کر کے اپنے بخش دا پروانہ گن سکے. کیوں کہ کبھی معراج کبھی شب برات تو کبھی شب قدر دیتا ہے, کبھی معراج کبھی شب برات تو کبھی شب قدر دیتا ہے. کتنا مہربان ہے میرا رب, بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے. کتنا مہربان ہے میرا رب, بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے. تو یہ سارے وسیلے ہیں امت مصطفیٰ کو بخشن واسطے.
کہ کہیں میں نے رب تعالیٰ شب معراج عطا فرما دے دے کہ یہ رات آ ونجو میری بارگاہ دے وچ آنسو وہاؤ چا توبہ کرو چا روو چا تے میں تہاڈی توبہ کو قبول کر دینسا رب دی بارگاہ وچ آون سارا کرنے آنسو وہاونا سب میں تو عطا کراں سادہ مثال ہی سمجھ لو اگر کوئی بندہ بازار بن کے کہیں کی نے کوئی شے منگے اللہ دے نام بھی بھاوے منگے تا کوئی لے لے کوئی لیندا ہر کہیں دی اپنی مرضی ہے کوئی پرواہ کرے دے کوئی پرواہ نہیں کرے دا تے جیڑے ویلے منگن والا منگے تے دینے والے دی اپنی مرضی ہوندی ہے بھاوے دے یا نہ دے لیکن جیڑے ویلے دینے والا خود آ کے کہ آؤ میرے کنے منگو تو ول دسو کیڑا بندہ کہ میں سی کیڑا بندہ کہ چھپ ویسی کیڑا بندہ کہ پیچھے ہٹ ویسی جڑے میرے مالک خود آ کے آکھے کہ میرے کنے منگو آ ونجو اے رات بخشش دی رات ہے اے رات مغفرت دی رات ہے اے رات آ ونجو میرے کنے منگو بخشش منگسو تو بخش دیسا توبہ کرے سو تو توبہ قبول کرے سا اگر رزق منگسو تو رزق دیسا اگر عمر دی برکت منگسو تو عمر دی برکت دیسا اولاد دی برکت منگسو تو اولاد دی برکت منگسو دیسا جیڑی شے منگو میں دے واسطے تیار ہاں جس ویلے آقا مول حاکمین رب خود اعلان فرمایا بیٹی ان دی رحمت وال اعلان کر دی بیٹی بلکہ تھوڑی دیر نہیں بلکہ پوری رات غروب لے کے طلوع تک شام تو گھر کے سویر تک رب دی رحمت آوازاں دیندی رہندی ہے آؤ میرے بیٹے منگو میرے واسطے تیار ہاں تے دسو او کیوں نہ بد نصیب ہوسی او کیوں نہ بد وقت ہوسی جے کو رب خود فرماوے آ میری بارگاہ دے تو منگ میں تے کو عطا کراں تا بد نصیب ہی ہوسی او جڑا آ کے منگے نہ تے اپنے بخشے دا پروانہ نہ دے سبحان اللہ تو بزرگو دوستو یہ شب برات یہ شب برات دے کئی نا ہے ان کو لیلۃ التغفیر بھی آدھن کہ گناہوں تو بخشش والی رات لیلۃ التوبہ بھی آدھن کہ توبہ کرنے والی رات لیلۃ المبارکہ بھی آدھن کہ برکت والی رات ہے لیلۃ الصدق تقسیم والی رات کہ یہ رات ہر چیز تقسیم تھی گئی ہے پورے سال دی جو چیزیں ہیں اور لکھ دیتیا ہیں یہ رات کو لیلۃ التقدیر بھی آدھن کہ یہ رات تقدیر بھی لکھ دیتی ہوئی ہے ہی طرح یہ رات کو لیلۃ البرکت بھی آدھن کہ یہ نجات والی رات ہے یہ جہنم تو آزاد والی رات ہے ایک کو شب آزادی بھی آدھن ایک کو شب حیات بھی آدھن ایک کو شب برکت بھی آدھن تا بزرگو دوستو کہیں بھی چیز دے اگر زیادہ نہ ہوئے نہ زیادہ ہوئے تو یہ اون چیز دی فضیلت دی دلیل ہے کہ ان دی اہمیت اتنی ہے ان دی فضیلت ان دی برکت اتنی ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کو بہت سارے نا عطا فرما دیتے ان علاوہ حدیث مبارکہ کتب کے اندر بہت سارے بے ناوی مزید ذکر کیتے گئے لیکن کیا ہی کہہ رہے ہیں ان رات دے ان شب برات دے کہیں نے کیا خوب آکے کہ کیف ملسی سرور ملسی سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ کیف ملسی سرور ملسی اگر ایسا جا کے باسو دیوار کو چھوڑ کے باسو توار صاحب کیف ملسی سرور ملسی کیف ملسی سرور ملسی شان ملسی شعور ملسی کیف ملسی سرور ملسی شان ملسی شعور ملسی خدا کول حیدر ای راہ دے وچ جو بھی منگسے ضرور ملسی نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ کیف ملسی سرور ملسی شان ملسی شعور ملسی خدا کول حیدر ای راہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تبارک بزرگ دوستو یہ رات یہ بھی رات ہے کہ جو خود بندے کو آوازہ دے دیئے خود بندے کو سنے دیئے خود بندے کو موقع دے دیئے کہ آمن توبہ کر گئے میں تیری توبہ کو قبول کرنے سے تیار رہا گویا کہ مغفرت ڈھونڈتی پھرتی ہے گنہگاروں کو مغفرت ڈھونڈتی پھرتی ہے گنہگاروں کو مہربان کتنا خدا بندوں پہ آج بھی رات ہے کتنا مہربان خدا آج کی رات اپنے بندوں پہ ہے کوئی محروم نہ رہ جائے زمین پر سائل آسمانوں سے آتی ہے یہ صدا آج کی رات ہے آج کی ہی رات ہے بندہ آکے نہیں آج چلو آرام کر ہی نہ بھئی راتی آگے سی اگلی راتی آگے سی راتی دا بھی آسن لیکن اس شب برات رات نہ ہو سی
راتی دا پورے سال چاہیے ہر رات آندی ہے ہر نیند بعد رات آندی ہے اگر سویر تھی دی رات بھی تھی دی تا رات ہر روز آندی ہے لیکن وہ شب برات نہیں ہوتی شب برات سال دے بعد آندی ہے آج موقع ہے آج ساکو نصیب تھی گئی ہے تا آج آ کے اسا رب دی بارگاہ دے وچ آنسو وہا دو نیل وہا دو ہنجو کٹ دو رب دی بارگاہ دے وچ شرمندہ تھی ونو سچے من دے نال توبہ کر گنو اے بھی توبہ کر گنو کہ جیڑی توبہ دے نال جیویں جو جیک جانور دے تھنے وچوں لڈا یا کھیر واپس نہیں من سکدا اسا بھی واپس گناہ دی طرف نہ من ایک والی سچی توبہ توبتن نصوحا کہ توبہ کرو تا سچی توبہ کرو اے بھی توبہ نہ کرو کہ توبہ کرو ول توڑ دو ول توبہ کرو کہ ول توڑ دو ساری توبہ ہوتے توبہ کرے ساری توبہ ہوتے توبہ کرے بلکہ فرمایا کیا کرو سچی توبہ کرو توبتن نصوحا کرو کہ جیویں مثال دی گئی کہ جانور دے تھنے وچوں دودھ یا کھیر ان دے تھنا دے وچ واپس نہیں من سکدا بندہ بھی جس ٹائم توبہ کر گنے وہ گناہ دی طرف دوبارہ نہ ہوئے ایک بڑی روایت سنتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمائیں میں 15ویں شب شعبان المعظم دی 15ویں شب حضور کو ڈٹھے حضور سجدے وچ سر رکھی پہ سجدے وچ سر رکھی پہ طویل سجدہ کیتے حضور نے دعا منگتے رہ گئے ذکر اذکار کرندے رہ گئے رب دی حمد و ثنا کرندے رہ گئے رب تعالی دی نعمتاں کو شمار کرندے رہ گئے رب دی بارگاہ دے احترام کرندے رہ گئے کہ یا باری تعالی اے تیری نعمت ہر نعمت دا ذکر کرندے رہ گئے ہر نعمت دے شکر ادا کرندے رہ گئے طویل سجدہ کیتے سجدہ کرن دو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ٹائم سر چاہتے سجدے دو دعا فرمائیے دعا فرماون دو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف متوجہ ہون دو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ صدیقہ کیا جان نہیں آج رات کیلی رات عرض کی تھی اللہ رسول بہتر جاننے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ آج دی رات اے جی رات ہے کہ جی رات رب تعالی بنو کل دی بکرا دے والا دی تعداد تو ود کے تیری امت کو بخش دے دے بنی کل عرب دے قبیلہ ہے اس ٹائم وہ قبیلے دے وچ بے شمار بکریاں ہیں اتنا بکریاں جے تو پہاڑاں دے درمیان آ وجے تے ہر بکری دے جسم کتنا وال ہونا کوئی نہیں شمار کر سکتا اصل اپنے سر دے وال ہی شمار نہیں کر سکتے اپنے منہ دے وال ہی شمار نہیں کر سکتے تے جانور دے بکری دے جسم دے کتنے وال ہیں کوئی نہیں جاندا تے رب تعالی ای رات بنی کل دے بکریاں دے جسم دے جتنے وال ہیں انہیں والیں تو ود کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے رب میری امت کو بخشش فرما دے اور تفسیر کبیر کیا آندے تفسیر کبیر چاہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم دی 13ویں رات کو رب دی بارگاہ دے وچ امت دا سوال کیتے امت دی بخش دا سوال کیتے تے جبریل نے آ کے خبر دی اے محبوب رب تعالی نے تہاڈی ایک تہائی امت کو بخش دیتے سبحان اللہ شعبان المعظم دی 13ویں رات 13ویں شب کو امت دے بارے سوال کیتے یارو اندر تے لو کہ رب تعالی نے سب کو کیڑا سونا محبوب دیتے کیلیا نبی دیتے ایلیا سونا لجپال نبی دیتے کہ کہیں موقع دے امت کو بغیر یار کیے نہیں رہ گئے ایلیا محبوب کہ میرا پیدا تھے تے رب دی بارگاہ دے وچ رب دی حمد کرن دے بعد تسبیح کرن دے بعد رب دے نال جڑا پہلا کلام کیتے او امت دا سوال کیتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا تے سجدے سر رکھے سجدے سر رکھن دے بعد رب دی حمد کرن دے بعد رب دی بارگاہ دے وچ جڑا سوال کیتے رب حبلی امتی رب حبلی امتی کہ یا رب میری امت کو بخش دے میری امت کو بخش دے ایتھیاں لجپال نبی رب تعالی نے ای امت کو عطا فرمائے کہ جڑا ہر موقع دے ہر جگہ دے امت دی خیر خائی چاہ دے
امت دا بھلا چاہدے پیدا تھن تا امت دی خیر خائی ہے میراب دے گن تا امت دا سوال ہے امت دی خیر خائی ہے گھر ہیں تا امت دی خیر خائی ہے شب برات ہے تا امت دی خیر خائی ہے شب قدر ہے تا امت دی خیر خائی ہے کوئی بھی موقع ہے کوئی بھی جگہ ہے غارہ دے وچن مزارہ دے وچن گھر دے وچن جتا ہیں ہر جگہ دے امت دا سوال ہے امت دی خیر خائی ہے امت واسطے سوال کرنے پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 14ویں شب رب دی بارگاہ دے امت دا سوال کیتے تے رب تعالی نے آپ دی نو تہائی امت کو بخش دیتے نو تہائی امت کو بخش دیتے بل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 15ویں شب برات والی رات رب دی بارگاہ دے وچ امت دا سوال کیتے رب تعالی نے پوری امت آپ دے حوالے کر دیتی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا ہے ایک ساری تہاری میری دعا نہیں کہ جی رد کر دیتی سی جی قبول نہ سی بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا کا اثر کتنا ہے سنانا چاہتے ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ شعبان المعظم دی 15ویں شب کو رب تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے دیں کہ ونجو ون کے جنت کو حکم دے وہ کہ او جنت آراستہ تھی بنے خوبصورت تھی بنے جنت خوبصورت بن بنے حالانکہ حدیث پاک یہ جانے کہ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ کہیں دے وہاں گمانے سے کوئی نہیں خوبصورتی کہیں دے دل و دماغ میں خوبصورتی کوئی نہیں کہیں دے دل میں ہو جی خوبصورت خیال نہیں گزرا لیکن ولوی رب فرمائے دے جبریل کو بنو کہ ون کے حکم دو جنت کو کہ جنت خوبصورت تھی وجہ کیوں کہ آج دی رات ہے این رات دے وچ رب تعالی آسمان دے ستارہ دے برابر آسمان دے ستارہ دے گنتی دے برابر نی رات دی تعداد دے برابر پہاڑاں دے وزن دے برابر ریت دے ذرات دے برابر رب تعالی امت مصطفیٰ کو بخشن والا ہے امت مصطفیٰ کو بخشن والا ہے یہ او رات ہے کہ جھوڑیاں منگتیاں دیا بھر دیتا ہے توجہ ہے ہم تو نیند رانے پہ ہے لگتا میں کوئی میں تو نیند رانے پہ ہے اگر نیاں بھی پیدا آواز آوے جھولیاں منگتیاں جا بھر دیندا ہے سوچاں دو وتر دیندا ہے خدا حیدر ان راہ دے وچ کھول جنت دے در دیندا ہے ان راہ دے وچ جنت دے در رب تعالی کھول دے تے رب تعالی نے یہ امت کو یہ رات عطا فرمائی ہے کہ یہ رات گناہگاران بخشاور شب بارات آ گئی ہے گناہگاران بخشاور شب بارات آ گئی ہے گناہگاران بخشاور شب بارات آ گئی ہے بدل رحمت دے وسامہ بدل رحمت دے وسامہ شب بارات آ گئی ہے کرو توبہ گناہ کو لو منگو معافی خدا کو لو کرو توبہ گناہ کو لو منگو معافی خدا کو لو مقدر سب چمکاو شب بارات آ گئی ہے تمہارے مقدر چمکاون شب برات آ گئی اول کا چوک دی بیٹھے کرو توبہ گناہ کو لو منگو معافی خدا کو لو مقدر سب گناہگاران بخشاور شب بارات آ گئی ہے گناہگاران بخشاور شب بارات آ گئی ہے
گناہگاراں نو بخشاواں شب بارات آ گئی ہے بدل رحمت دے وساواں بدل رحمت دے وساواں شب بارات آ گئی ہے کرو توبہ گناہ کو لو منگو معافی خدا کو لو کرو توبہ گناہ کو لو منگو معافی خدا کو لو مقدر سب دے چمکاواں شب بارات آ گئی ہے تمہارے مقدر چمکاواں شب برات آ گئی ہے ول تو چپ گئی بیٹھے کرو توبہ گناہ کو لو منگو معافی خدا کو لو مقدر سب دے چمکاواں شب بارات آ گئی ہے اللہ اکبر تو بہت کچھ سن گی دے ان دی فضیلت ان برکتاں عظمتاں ہوں تھوڑا جہاں سا یہ بھی سنتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ بھی ہے جنہیں اج ان بخشش و مغفرت والی رات بھی بخشش تو محروم رہتے ہیں تسا سنے کہ آج دی رات رب تعالیٰ بنی قلب دے جسم دے جتنے والد بکریاں دے جسم تے اون تو زیادہ آج دی رات بخش دے دے تسا ہونے سنے رب دی رحمت آوازہ دے دی ہے کہ گناہگار توبہ کرے میں توبہ قبول کرا مغفرت طلب کرے میں کو بخش دے ماں یہ کوئی منگن والا آرے میرے دادے میں کو بخش دے ماں لیکن ہی رات دے وچ اندازہ لو کچھ لوگ ایج ہے بھی ہیں جنہیں آج دی رات بھی محروم رہ ہیں محروم رہ ہیں اگر انہیں دی بخشش کی رات دے نہیں تھی سکتی تو اندازہ لو کوئی کدر انہیں دی بخشش تھی سی جنہی رات رب دی رحمت خود فرماوے آؤ میں تو بخش دے ماں وہ رات بھی اگر انہیں بخشش نہیں تھی سکتی تو بلکہ ہی رات ہو سی کہ انہیں دی بخشش تھی سی وہ لوگ کہہ رہے ہیں فرمایا انہاں دے وچ ایک مشرک ہے جڑا اللہ دے نال بے کو شریک کریں دے اون دی بخشش کوئی نہیں جب تک مسلمان کوئی نہ تھی سی توبہ نہ کرے سی کلمہ نہ پڑھ سی شرک کچھ چھڑے سی نہ مسلمان تھی سی نہ اون تک ان دی بخشش کوئی نہیں ایویں فرمایا کہ شراب دا عادی جڑا شراب پیندے اگر وہ توبہ نہیں کریندا ایندے تے قائم رہندے تا اون دی بھی رات دے وچ بخشش کوئی نہیں ایویں ہی فرمایا کہ زنا کا عادی جڑا زنا کرے دے اتنا غافل تھی چکے اتنا رہ راہ تو ہٹ چکے کہ وہ زنا کرے دے تے او زنا کرن والے دی زانی دی ای رات دے وچ بخشش کوئی نہیں ماں باپ دا نافرمان اون دی بھی ای رات دے وچ بخشش کوئی نہیں رشتے توڑن والا اون دی بھی ای رات بخشش کوئی نہیں تصویر بناون والا جڑے ہاتھ دے نال تصویر بنے نن انہاں دی بھی بخشش کوئی نہیں چغلی کرن والا چغل خور اون دی بھی بخشش کوئی نہیں نجومی اون دی بھی بخشش کوئی نہیں جادو کرن والا اون دی بھی بخشش کوئی نہیں تکبر دے نال کپڑا ٹکنا کنے تلے لٹکان والا اون دی بھی بخشش و مغفرت کوئی نہیں بغیر عذر شرعی دے کہیں مسلمان دے نال دل دے وچ کینہ رکھے دشمنی رکھے اون دے بھی این راہ دے وچ بخشش کوئی تا ایک کل 11 قسم دے بندے ہیں کہ جنہیں دی این رات دے وچ جیڑی رات بخشش و مغفرت والی رات ہے سراپا بخشش و مغفرت والی رات ہے اگر یہ 11 قسم دے لوگ توبہ نہیں کریں دے تا انہیں لوگیں دی این رات دے وچ بھی بخشش کوئی نہیں حالانکہ عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے پھر آئے گی یہ شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے آج دی رات ہے اگر انہاں 11 قسم دے وچوں
کئی قسمی کہیں دے وچ پاتی ویندی ہے اپنے گریبان دے وچ کلے بہ کے جھانک کے دیکھ ہی دے آیا کہ سارے وچ کوئی ایجی بیماری دا نہیں کہ ایجی بیماری کہ جے نال ساری ای رات دے وچ بھی کہ جی رات سراپا بخشش والی رات ہے اور ساری بخشش نہ تھی سکے اگر کہیں دے وچ کوئی بھی بیماری ہے تو اون بیماری کا علاج کرے اون دے کنے چھٹکارا پاوے تاکہ رب تعالی نے طرفوں بخشش و مغفرت دا حقدار بن سکے بخشش و مغفرت دا حقدار بن سکے تو عزیز و دوستو شراب دا عادی تمام باپ دا نافرمان وغیرہ ہیں یہ سماعت کر بھی لو تو اس کے بعد جو پروگرام اسی وہ چل سکے شب برات کے نوافل ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 100 رکعت نوافل ادا کریں دے تو رب تعالیٰ ان دے کول 100 فرشتے بھی دیں دے 100 فرشتے ان دے کول بھی دیں دے 3 فرشتے ان کو خوشخبری سنائیں جنت دی 3 فرشتے ان کو جنت دے جہنم دے چھٹکارے دی خوشخبری سنائیں 3 فرشتے جنت دے داخلے دی 3 فرشتے جہنم دے چھٹکارے دی 3 فرشتے دنیاوی مصیبتہ وغیرہ کے لیے محفوظ رکھیں تے 2 فرشتے ان کو شیطان دے مکر و فریب کی نے بچے نے تے فرمایا حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ فرمینے کہ میں کو 3 صحابہ کرام نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ جنہ بندہ 100 رکعت میں پڑھ دے تو رب تعالیٰ ان دی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت فرمائیں دے 70 مرتبہ نظر رحمت فرمائیں دے تے ہر نظر کرم دے ہوتے انہیں 100 حاجتاں پوری فرما دے 70 مرتبہ نظر کرم فرمائیں دے تے ہر نظر دے کرم 70 حاجتاں انہیں آپ پوریا فرما دے جن دے وچوں ایک حاجت ان دی اے بھی ہے کہ رب تعالیٰ ان دی مغفرت فرما دے یہ 100 رکعت توفیق تھی وے رب تعالیٰ پڑھان دی عطا فرما دے 14 رکعت میں تساں نماز تو بعد ہی سماعت کی ہے کہ 14 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے میں نے حضور کو دیتے آپ نے 14 رکعت نفل ادا فرمائیے ادا فرماون تو بعد آپ بہ کے 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے 14 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے 14 مرتبہ سورہ فلق پڑھیے 14 مرتبہ سورہ ناس پڑھیے اور دو بار 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے 1 دفعہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم پڑھے فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم یہ مکمل پڑھا دو بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی جی میں کیتے جو بندہ ایویں کرے سی رب تعالیٰ کو بھی مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے بھی مقبول حج دا ثواب اور 20 سال تے روزے دا ثواب رب تعالیٰ ای عمل دے نال عطا فرمائے سی یہ 14 رکعت ہے 7 دعائیں بن سے یعنی کہ 2 رکعت کر کے پڑھنی رب تعالیٰ ان دی بھی توفیق عطا فرمائے بیان 10 رکعت نوافل ایک روایت آدھی حضور نے فرمایا میرے امتی 10 رکعت نفل ادا کرے ان طرح کہ ہر رکعت دے بعد سورہ فاتحہ دے بعد سورہ اخلاص 11 دفعہ پڑھے 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے تے رب تعالیٰ اون دے گناہ بھی معاف فرما دے سی تے رب تعالیٰ اون دی عمر تے برکت عطا فرما دے سی 8 رکعت انبیاء فرمایا جہاں بندہ شبرت رکعت 8 رکعت 4 سلام دے نال پڑھے یعنی کہ 2 رکعت کر کے پڑھے ان طرح سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ سورت پڑھے اس کے بعد 5 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل اللہ احد پڑھے دو بعد جس ٹائم پڑھ کے فارغ تھی سی رب تعالیٰ ان دے گناہوں کو معاف فرما دے سی اس دو بعد 2 رکعت ہے شبان دی پڑھنی شاہ جا 2 رکعت نفل ای پڑھا طرح پڑھے کہ سورہ فاتحہ دو بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھے آیت الکرسی دو بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے سلام پھرن دو بعد بہ کے 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھے اور 70 مرتبہ استغفار کرے تو رب تعالیٰ ان کو وافر مقدار دے وچ رزق عطا فرما دے یعنی کہ رزق کے وسیلہ ایک وظیفہ ہے جہاں بندہ این طریقے نال اے نفل پڑھ سی رب تعالیٰ ان دے رزق دے بے شمار برکتاں عطا فرمے سی نوافل برائے نجات عذاب قبر دو بچے واسطے کہ جہاں بندہ این رات 8 رکعت نماز نفل 2 سلام دے نال ادا کرے سی
ان طرح کی ہر رکعت دے سورہ فاتحہ دے بعد سورہ اخلاص دا مرتبہ پڑھ سی تے وال اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا فرمے سی تے رب تعالی اون دے واسطے بے شمار فرشتے مقرر فرما رہے سی جڑے فرشتے ان کو عذاب قبر کے محفوظ رکھے سی صرف 8 رکعت ہے ان طریقے سے پڑھنا بے شمار فرشتے ان دے واسطے مقرر تھی ویسے عذاب قبر تو محفوظ رکھے سن اس کے بعد آخری طریقہ ہے نوافل برائے توبہ کرنے واسطے کہ جڑا این رات دے وچ 8 رکعت پڑھ دے دو سلام دے نال یعنی کہ 4 رکعت کر کے این طرح پڑھ دے کہ پہلی رکعت ہے سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھ سی 9 دفعہ پہلی رکعت ہے سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 9 دفعہ پڑھ سی دوسری رکعت ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرہ 9 دفعہ پڑھ سی تیسری رکعت ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 9 دفعہ پڑھ سی چوتھی رکعت ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 9 دفعہ پڑھ سی تا اس کے بعد درود شریف پڑھ سی اور توبہ کرے سی رب تعالیٰ ان توبہ کو قبول فرمے سی ان کو گناہ تو ایویں پاک کر دے سی جویں ماں دے پیٹ جو پیدا تھیا کہ جس ٹائم ماں دے پیٹ جو پیدا تھیا دنیا تے آیا ہے دنیا دے قدم رکھا سی تے گناہ میں دو پاک کو صاف ہے جڑا اے نماز توبہ ای طریقے دے نال پڑھ سی تا گناہ میں دو ایویں پاک کو صاف تھی سی رب تعالیٰ سا کو اے نماز پڑھن دے بھی توفیق عطا فرمائے اور دوبارہ صلاۃ و تسبیح ان دی طریقہ تا پہلے بھی سن کی دے اخو تو دوبارہ سنا دے میں جس طرح جماعت تھی اس ٹائم دوبارہ دسایا ویسی کہ صلاۃ و تسبیح دی طریقہ کیا ہے چلو فضیلت دی سن کی دو ان دی بہت زیادہ فضیلت ہے حدیث پاک کے جارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائے کہ اے چچا جان میں تو کو ایک ہی نماز دسینا کہ جے کو تساں پڑھسو پڑھن دے نال دار قسم دے رب تعالی گناہ معاف فرما دے ایک روایت کے مطابق بے روایت کے مطابق اگر سمندر دی جھاگ دے برابر گناہ ہے تو رب تعالی صلاۃ و تسبیح پڑھن دے نال معاف عطا فرما دے فرمایا کہ اگر ہو سکے تا صلاۃ و تسبیح ہر روز پڑھو ہر دن پڑھو اگر ہر دن نہ تھی سکے تو ہر جمعے پڑھو مطلب ہفتے ایک دفعہ پڑھو اگر ہفتے وچ بھی نہ تھی سکے تو ہر مہینے وچ ایک دفعہ پڑھو اور ہر مہینے وچ بھی نہ تھی سکے تو ہر سال ایک دفعہ پڑھو اگر سال وچ بھی نہ تھی سکے تو زندگی دے وچ ایک دفعہ ضرور پڑھو یہ صلاۃ و تسبیح دی بہت زیادہ فضیلت ہے اگر اساں کو پڑھ گنے ہیں تا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے مطابق کہ نا قسم دے گناہ دے ہیں اور معافی ملن اور اگر سمندر دے جھگ دے برابر کہیں دے گناہ ہیں تو رب تعالی صلاۃ و تسبیح دے حوالے دے نال اون دے گناہ جڑے نا اے معاف فرما دے سی کیونکہ اے ہی رات ہے کہ جی رات دے وچ سلام جا سبحان اللہ ٹائم پورا دی گیا فرمایا کہ شان و شوکت دے فیصلے ہیں شان و شوکت دے فیصلے ہیں خدا دی قدرت دے فیصلے ہیں شان و شوکت دے فیصلے ہیں خدا دی قدرت دے فیصلے ہیں ہر بشر دی ای رات حیدر ہر بشر دی ای رات حیدر تھی دے قسمت دے فیصلے ہیں ای رات قسمت دے فیصلے تھی نے ہیں کہ فلاں بندے دی قسمت کیا ہے اور کیا کچھ بیسی کیا کچھ چیسی اور کیا کچھ رب تعالیٰ ان کو عطا فرمے سی کہ خدا خالی تو جھولیاں بھر دے خدایا تو خالی جھولیاں بھر دے نہ منگتے ہیں دنیا دا مال زر دے خدایا تو خالی جھولیاں بھر دے نہ منگدو ہے دنیا دا مال زر دے بس اتنی حیدر عرض ہے میری تو معاف سب دیا خطا نہ کر دے تو معاف سب دیا خطا نہ کر دے اسا صرف پارے کنے رب تعالیٰ دی بہگاہ کنے صرف یہ کچھ منگتے ہیں تے والآخرت کیا دے فرمے دے تو سجدے سر جھکا حیدر تو سجدے سر جھکا حیدر خدا نو منا حیدر تو سجدے سر جھکا حیدر خدا نو منا حیدر خدا دی راہ دکھلاون شب برت آ گئی خدا دی راہ دکھاون شب برت آ گئی نہ اچھے بول بولو اج نہ اچھے بول بولو اج بلکہ حجویں دی ویل گھولو اج اچھے بول نہ بولو اسا بلکہ رب دی بارگاہ دے وچ حجویں دی ویل گھولو
نہ اچے بول اج ہجرے دی ویل گھول اج ہر عاشقو گل لاور شب برت آ گئی ہے دلو دے ہر در دور تھی سن نہ کوئی مونجا بشر تھی سی کرم جھولی پاور شب برت آ گئی ہے گناہ گارانو بخشاور شب برت آ گئی ہے بدل رحمت دے برساون شب برت آ گئی ہے رب تعالی ساکو ای رات دی قدر کرن دی توفیق عطا فرماوے کہ ساری زندگی دے وچ ایک مرتبہ آ گئی ہے تا اسا انتقنے بھرپور فائدہ حاصل کر گنوں اور رب تعالی دی بارگاہ دے وچ حاضر تھی کہ اپنے رب دی بارگاہ دے وچ توبہ استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کر سکوں تے توبہ کے حقدار بن سکوں رب تعالی اے کلمات قبول و منظور فرماوے تے تے